السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ دیکھتے ہیں آیت نمبر 23 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وراودتہ التی، اب آگے ایک اور بڑا امتحان، فتنہ، آزمائش یوسف علیہ السلام کے لیے، ایک سے نکل کر دوسری کھڑی ہے۔ اب کیا ہوا کہ وہی جو مالکن تھی، عزیز مصر کی بیوی، اس عورت نے پھسلانا چاہا، ہوا فی بیتہا عن نفسہ، ہوا کون؟ یوسف علیہ السلام، اسی کے گھر میں اس کے نفس سے، جس گھر میں یوسف علیہ السلام رہتے تھے نا، اس عورت نے پھسلانا شروع کر دیا۔ اب یہاں پر عزیز مصر کی بیوی نہیں کہا گیا، بلکہ عورت کا کہہ کر بتایا گیا، تاکہ تم خود سوچو تو صحیح کہ جس گھر میں رہتے ہیں، مالکن تھیں وہ، اور یہ غلام کے طور پر تھے، وہ جو حکم کرے نا، غلام کو تو ماننا ہی تھا۔ جس چھت کے نیچے یہ رہ رہے تھے، مالکن اگر غلط کام کرنے کا کہے تو پھر بچنا کتنا مشکل تھا۔ یہاں پر یوسف علیہ السلام مشکل میں پڑ گئے۔ اب عزیز مصر تو باہر کے کاموں میں مصروف رہتا تھا، مالکن تو یہی تھی، گھر تو یہی چلا رہی تھی، اور یہ بات اچانک نہیں ہوئی۔ راودتہ میں کیا ہے؟ بار بار اپنی طرف بلانا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ عورت یوسف علیہ السلام کو جال میں پھنسانے کے لیے طرح طرح سے کوشش کرتی رہی، بناؤ سنگھار بھی کیا، کپڑے بھی ایسے ویسے پہنے، یوسف علیہ السلام کی تعریفیں بھی کرتی تھی کہ کسی نہ کسی طرح یہ میری طرف راغب ہو جائے۔ اور دوسری بات، یہ عورت کوئی معمولی عورت نہیں تھی، بڑی اسٹیٹس کلاس والی تھی۔ پھر یوسف علیہ السلام بھی بہت زیادہ ینگ تھے۔ اس ایج کے نا جو جذبات ہوتے ہیں وہ شدید ہوتے ہیں۔ یہ عورت مالدار بھی تھی، اسٹیٹس والی بھی تھی، مالکن بھی تھی۔ دوسری طرف یوسف علیہ السلام جوان تھے اور ان کے انڈر تھے۔ ان کے حکم کو ٹالنا آسان نہیں تھا، مشکل تھا۔ ایک اور بات کہ جب آدمی کسی اور ملک میں ہو نا، جہاں کوئی اس کا اپنا نہیں ہو، کوئی اس کو جانتا نہ ہو، تو گناہ کرنا آسان ہو جاتا ہے، جھجک نہیں ہوتی۔ اب یوسف علیہ السلام کچھ غلط کر بھی لیتے تو کیا، غلام ہی تو تھے، حکم کے ان کے تابع تھے نا۔ ایزی تھا، جس طرح وہ اپنی طرف بلا رہی تھی، بہت ایزی تھا یوسف علیہ السلام کا ٹریپ میں آ جانا۔ وغلقت الابواب، اب اس عورت نے بند کر دیے دروازے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ یہ ایک دن میں نہیں ہوا، وہ پہلے ہی سے ہی کوشش کر رہی تھی، تو جب یہ مائل نہیں ہوئے تو زبردستی دروازے بند کر کے تل گئی تھی کہ نہیں چھوڑنا اب اس کو۔ وقالت حیت لک، اور اس نے کہا آ جاؤ، یعنی برائی کی طرف کھلم دعوت دی۔ کہا جاتا ہے 7 دروازے تھے، سب کے سب لاک کیے اور دعوت دی کہ اب تو کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، کوئی ڈر نہیں ہے، آرام سے آ جاؤ۔ اب ادھر خود کو بچانا، اور مرد میں نا عورت کی نسبت ویسے بھی شہوت کے جذبات زیادہ ہوتے ہیں۔ اب ایسے میں صرف وہی بچے گا جس کے اندر خوف خدا ہوگا۔ یاد رکھیں، جہاں پر گناہ ایزلی اویلیبل ہونا، وہاں پر وہی بچ سکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ کا خوف ہو۔ یوسف علیہ السلام نے آگے سے کیا جواب دیا؟ قال معاذ اللہ، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی پناہ۔ معاذ اللہ، ان کا کہنا یہ نہیں کہا کہ میں تو اتنا شریف ہوں، کبھی میں نے ایسی کوئی حرکت نہیں کی، نہیں کہا میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، اس لیے کہ انسان خود پر بھروسہ نہیں کر سکتا نا، میں تو ایسی ہوں ویسی ہوں، بلکہ اللہ ہی بچائے تو بچ سکتی ہوں۔ دوسرا مطلب معاذ اللہ کہ اللہ میں تیری پناہ میں آتی ہوں، مجھے لے جا یہاں سے، مجھے کہیں چھپا لے۔ یہ اعوذ باللہ سے بھی زیادہ اسٹرانگ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے عورتوں سے بڑا کوئی فتنہ نہیں پایا، یعنی عورت بہت بڑا ٹیسٹ ہے مرد کے لیے، بہت بڑا فتنہ۔ کہیں تو مرد خود ہی عورتوں کے چکر میں پڑے رہتے ہیں، اس میں اپنا دین، ایمان، گھر والے سب کو پیچھے کر دیتے ہیں۔ مردوں میں نا نیچرل چیز ہوتی ہے یہ کہ عورت میں ان کو بہت اٹریکشن نظر آتی ہے۔ اب جہاں عورت خود ہی دعوت دینے لگ جائے تو پھر آدمی کا بچنا انتہائی مشکل ہے، انتہائی مشکل۔ انہ ربی، بے شک وہ میرا رب ہے، احسن مثوی، اس نے مجھے بڑا ہی اچھا ٹھکانہ دیا ہے۔ اب یہاں پر ربی کے 2 معنی ہیں،
ایک تو معنی ربی کا کہ اللہ میرا رب ہے، اس نے مجھے بہت اچھا ٹھکانہ دیا ہے، یہاں پر بسایا ہے، اب میں کہاں اس رب کی نافرمانی کروں؟ کیسے میں یہ کر سکتا ہوں؟ کیونکہ آگے آیا انہ لا یفلح الظالمون، بے شک ظالم لوگ فلاح نہیں پاتے۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے، اس کا حکم توڑ کے ظلم کرنا ہے، ہر گناہ جو ہے نا وہ ظلم ہے، تو ظالم تو فلاح نہیں پا سکتے۔ دوسرا ربی کا معنی یہاں پر تفسیر میں ماسٹر کا بھی کیا گیا ہے، یعنی عربی میں جو غلام کا آقا ہوتا تھا نا، مالک ہوتا تھا، اس کو بھی رب کہا جاتا تھا۔ یہ تو بعد میں صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی غلام اپنے آقا کو اپنا رب نہ کہے اور کوئی آقا اپنے غلام کو اپنا بندہ نہ کہے، یہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے رب۔ کیونکہ اسلام میں نہ صرف شرک سے منع نہیں کیا گیا، بلکہ ایسی تمام چیزوں سے منع کر دیا گیا جو آگے جا کر کبھی شرک کا ذریعہ بن جائیں۔ بہت ساری چیزیں پچھلی شریعتوں کے اندر جو جائز تھیں، ہمیں سختی سے منع کر دیا گیا۔ تو انہوں نے جو کہا نا انہ ربی، مطلب وہ میرا ماسٹر ہے، میرا آقا ہے، اس نے مجھے اچھی جگہ دی ہے، میں کیسے اس کی عزت پر ہاتھ ڈال دوں؟ اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا؟ احسان کو یاد رکھا یوسف علیہ السلام نے، انہوں نے مانا کہ اس نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا ہے، اچھی طرح سے رکھا ہے، میں ایسے کیسے کر لوں؟ اسی لیے اسلام میں نا ایک جگہ مرد اور عورت کو اکیلے جانے سے منع کیا گیا ہے، اسی لیے الگ الگ مجلسوں کا، پردوں کا حکم دیا گیا ہے، اسی وجہ سے کہ جو چیز ذریعہ بن جائے نا اس کو بند کر دیا گیا ہے تاکہ آگے بات نہ بڑھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ زنا نہ کرو، بلکہ کہا گیا زنا کے قریب بھی مت جانا، یہ جو راستہ ہے نا اس کو بند کر دیا گیا ہے، اس کے قریب بھی نہ پھٹکنا۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں نا کہ لوگ گپ شپ کرتے کرتے، فرینڈ شپ میں چیٹنگ کرتے کرتے کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں۔ شاید کچھ لوگوں کو یہ باتیں اچھی نہ لگیں، بیکورڈ لگیں، مگر حقیقت یہی ہے۔ اب ذرا کمپیریزن بھی کر لیتے ہیں یوسف علیہ السلام کا اور ان کے بھائیوں کا۔ ان کے بھائیوں نے کیا کیا؟ یوسف علیہ السلام کو پھینک آتے ہیں یا قتل کر دیتے ہیں، بعد میں توبہ کر لیں گے۔ یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں کیا کہ ابھی تو میں کر لوں، کوئی نہیں دیکھ رہا، کوئی بات نہیں، خود ہی بلا رہی ہے، بعد میں توبہ کر لوں گا۔ نہیں، اللہ تعالیٰ کا خوف تھا نا ان کے دل میں، تب بھی یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں اللہ کی پناہ۔ وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، ہمت بھی، اس عورت نے ارادہ کیا اس کا، یوسف کا، مطلب عورت کے اندر تو گناہ کا ارادہ تھا ہی، اس نے مائل کرنے کی کوشش کی۔ کہا جاتا ہے، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس عورت نے یوسف علیہ السلام کو مائل کرنے کے لیے ان کے حسن و جمال کی تعریفیں شروع کر دیں، کہا تمہارے بال کتنے حسین ہیں۔ ہم نے تو الٹ ہی دیکھا ہے نا، یوزولی لڑکے ایسی تعریفیں کرتے ہیں لڑکیوں کی، لیکن یوسف علیہ السلام نا کتنے ینگ ہیں، باکمال کردار کے مالک ہیں، اتنے ینگ ہونے کے باوجود کیا فرماتے ہیں، یہ بال تو موت کے بعد جسم سے علیحدہ ہو جائیں گے۔ اس عورت نے کہا تمہاری آنکھیں کتنی حسین ہیں، فرمایا موت کے بعد یہ سب مٹی کی غذا ہو جائیں گی۔ پھر فرمایا تمہارا چہرہ کتنا حسین ہے، کہا سب خاک میں مل جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنی فکر آخرت ان پر مسلط کر رکھی تھی کہ ینگ ایج میں بھی آخرت انجام کا خوف اتنا زیادہ تھا ان کو، اور یہ واقعہ نا بہترین مثال ہے پاک دامنی کا۔ تو اس عورت نے تو ارادہ کیا، وَہَمَّ بِهَا، اور وہ بھی ارادہ کر لیتا۔ ہمہ کے میننگ میں نا یہاں پر فرق ہے۔ ہم کا ایک معنی ہوتا ہے کسی چیز کا ارادہ کر لینا، عزم کر لینا، پکا ارادہ کر لینا کہ میں نے یہ کر کے ہی رہنا ہے، اور دوسرا معنی جو دل میں ایک خیال سا نہیں آ جاتا، وہ خیال جو بے اختیاری ہوتا ہے، آپ کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتا، بس آ گیا خیال، وہ بھی ہم ہی کہلاتا ہے۔ عورت کا جو ہم تھا وہ گناہ کا تھا، اس نے ارادہ کر لیا تھا، عزم کر لیا تھا کہ میں نے یہ کام کر کے ہی رہنا ہے۔ یوسف علیہ السلام کا جو ہم ہے وہ ایسے نہیں تھا، ان کو بے اختیاری طور پر یہ خیال آیا۔ ایک آدمی ہے نا، ینگ ہے، جس کے دل میں فطری طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ رکھا ہے، مرد کے دل میں عورت کے لیے طلب ہوتی ہے، تو اس کو ایسے سمجھیں جیسے گرمی کا روزہ ہو اور ٹھنڈے پانی کا خیال جو آ جائے نا، اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ اٹھا کر میں پانی پی لوں گی، نہیں، بلکہ بس ایک خیال سا آ گیا، وہ ہے ہم۔ تو یوسف علیہ السلام کا جو ہم تھا نا وہ بے اختیاری تھا، دونوں کے لیے، اس لیے دیکھیں یہاں پر الگ الگ بولا گیا ہمہ،
کیونکہ دونوں کے خیال میں فرق تھا۔ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں، کوئی کنفیوژن نہ ہو کہ اچھا یوسف نے بھی ارادہ کر لیا تھا گناہ کرنے کا، وہ بھی گناہ کرنے جا رہے تھے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اسی لیے الگ الگ ہمہ کا لفظ آیا، ورنہ ہما بھی آ سکتا تھا کھڑی الف کے ساتھ کہ دونوں نے ہی ارادہ کیا، لیکن الگ الگ آیا، یہی بتانے کے لیے کہ اس کا ارادہ الگ تھا اور یوسف علیہ السلام کو جو خیال آیا وہ الگ تھا۔